میں ہوں آپ کا میزبان ارشد شریف۔ پاکستان کے دفتر خارجہ نے لاہور ہائی کورٹ کو کہا ہے کہ انہیں کم از کم 3 ہفتے مزید چاہیے کہ وہ ریمنڈ ڈیوس کی حیثیت کا تعین کر لیں، اور لاہور ہائی کورٹ نے 14 مارچ تک حکومت کو ٹائم دیا ہے کہ وہ اپنا رسپانس اس پہ فائل کر دیں، بتائیں کہ ریمنڈ ڈیوس کی حیثیت کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وفاقی کابینہ نے بھی ریمنڈ ڈیوس کے مسئلے پہ آج کافی غور و فکر کیا ہے، اور بقول انفارمیشن منسٹر ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان، انٹیریئر منسٹری، لا منسٹری اور منسٹری آف فارن افیئرز ایک مشترکہ لائحہ عمل تیار کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ بات ہوئی قصاص اور دیت کی کہ شاید وہ ایک آپشن ہو۔ ریمنڈ ڈیوس کیس میں آگے کیا ہوگا، اس پہ آج بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب خرم دستگیر صاحب، پاکستان مسلم لیگ نواز کے MNA ہیں۔ ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں انصار عباسی صاحب، ایڈیٹر انویسٹیگیشنز ہیں دا نیوز اخبار کے، اور لاہور اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ فیضان کی فیملی ممبرز بیٹھے ہیں، جن میں عبدالرشید صاحب جو فیضان حیدر کے بہنوئی ہیں، فیضان حیدر کی والدہ پروین افسر، اور فیضان حیدر کی بہن ذل ہما بھی لاہور اسٹوڈیو میں۔ آپ سب کا پروگرام رپورٹر میں شرکت کا شکریہ۔ عبدالرشید صاحب، پہلے میں آپ سے سوال کروں گا، کیا حکومت کی طرف سے وفاقی حکومت، پنجاب حکومت یا مختلف پولیٹیکل پارٹیز نے آپ کی فیملی سے رابطہ کیا ہے؟ جی سر، جو گورنمنٹ پنجاب ہے اس نے تو ہمارے ساتھ ابھی تک کوئی رابطہ نہیں قائم کیا اور نہ اس سے پہلے کیا ہے، لیکن دوسری جماعتیں جو ہیں انہوں نے رابطہ قائم کیا تھا۔ افسوس اور اظہار ہمدردی کے لیے وہ ہمارے پاس تشریف لائے تھے، جن میں سر فہرست مولانا فضل الرحمان صاحب اور جماعت اسلامی کے امیر منور حسن صاحب اور عمران خان صاحب، یہ ہمارے پاس تشریف لائے ہیں۔ انہوں نے ہمدردی کی ہے اور ہمارے جو زخم تھے اس پہ تھوڑی مرہم رکھنے کی کوشش کی ہے، لیکن گورنمنٹ پنجاب اور دوسری ہماری پوری پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے اس کی طرف سے ہماری طرف کوئی آدمی نہیں آیا ہے، کوئی اہلکار ہمارے سے نہ رابطہ قائم کیا اور نہ آیا ہے۔ ذل ہما صاحبہ، میرا آپ سے سوال ہوگا کہ جب آپ کے بھائی کی ڈیتھ ہوئی اس انسیڈنٹ میں، تو اس کے بعد آپ لوگوں کی کیا فیلنگز تھی، اور اب جب بات کی جا رہی ہے قصاص اور دیت کی، تو آپ لوگوں کی فیملی کیا سوچ رہی ہے اس بارے میں؟ ہمیں خون کا بدلہ خون چاہیے، انصاف چاہیے۔ جیسے بھائی کو مارا ہے ویسے اس کو بھی مارنا چاہیے، انگریز کو سر عام اس کو ویسے گولیاں لگانی چاہیے تھی جیسے میرے بھائی کو لگائی ہیں انہوں نے۔ ہمیں انصاف چاہیے، خون کا بدلہ خون چاہیے، اور کچھ نہیں چاہیے عوام سے۔ پروین افسر صاحبہ، آپ کے بیٹے کی جب وفات ہوئی اور خبر آپ کے پاس آئی، حکومت کی طرف سے آپ کوئی رابطے ہوئے ہیں آپ سے، اور کیا آپ اس آپشن کو سوچ رہے ہیں، اس پہ آپ غور و خوض کریں گے کہ اسلام میں بھی کہا جاتا ہے کہ قصاص اور دیت کی ایک آپشن موجود ہے، کیا آپ اپنے بیٹے کے لیے یہ آپشن ایکسرسائز کریں گی؟ جی، میں کسی نے افسوس دا ایک فون بھی نہیں کیتا کہ افسوس دا ایک فون کیتا ہوئے، کوئی گورنمنٹ نے، کوئی کسی نے، عوام نے بڑا ساتھ دیتا ساڈا، اور میڈیا والے چینل نے ساڈا بہت ساتھ دیتا ہے۔ بیٹے میرے چلے گئے نے، بیٹے تے نہیں میرے آ سکتے، پر میں شکریہ ادا کرنی عوام دا، ویڈیو والیاں دا، جنہاں نے میرا اتنا ساتھ دیتا ہے۔ میرے 2 بیٹے چلے گئے نے، میرے نال کسی نے نہیں کوئی تعاون کیتا۔ جس ایک ماں دے 2 بیٹے چلے جان، تسی دیکھو زندہ لاش ہے، میں زندہ لاش ہاں، جس طرح منو میرا بیٹا بے گناہ مار دیتا ہے، کوئی ادا گناہ نہیں تھی میرے بچے دا، جاندہ جاندہ ہے امریکہ نے مار دیتا ہے۔ امریکہ دا اتنا پریشر ہے پاکستان دے کہ کوئی انہوں سزا نہیں دے سکتا، کیوں کہ وہ سارا ملک ہی گھرے بکیا ہے انہوں نے کول۔ اپنی حکومت دے بچے جڑے نے انہوں دا کوئی احساس نہیں، جڑے قتل ہو گئے نے، کہ جڑا ایک باہر دا بندہ وہ دے واسطے کہ انہوں دا ایک بندہ ہے، تو انہوں نے کس طرح اپنا ادھروں انہوں دا وزیر آ گیا، بادشاہ آ گیا، ساڈا 2 بچے گئے نے، کسی نے کوئی پوچھیا ہی نہیں کہ تانوں بھی کتنا دکھ ہے، یا جس ماواں دے بچے چلے جان انہاں کولوں جا کے پوچھن کہ ماواں نوں کتنا دکھ ہوندا ہے۔ میرا وزان لیا دین، بس میں تے آئی انہاں دا شکریہ ادا کراں گی، حکومت والے دا میں دینا دے نہیں سکاں گی، میرا بچہ لیا دین منوں۔ خرم دستگیر صاحب، آج وفاقی وزیر اطلاعات ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان نے پریس کانفرنس کی، اور اس میں
انہوں نے کہا کہ قصاص اور دیت کی آپشن ہمارے پاس موجود ہے، قانون بھی اس کی اجازت دیتا ہے، مذہب میں بھی یہ موجود ہے، لیکن اگر اس پہ کچھ کام ہوگا تو وہ پنجاب حکومت کرے گی۔ آپ کی پارٹی پنجاب میں حکومت کر رہی ہے اس وقت، کیا سٹینس ہے آپ کی پارٹی کا؟ آپ فیسیلیٹیٹ کریں گے اس مسئلے کو؟ کیونکہ ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس کے سوشل، پولیٹیکل، لیگل اور انٹرنیشنل امپلیکیشنز ہیں پاکستان کے لیے۔ جی، پہلی تو بات یہ ہے کہ جو لواحقین ہیں ان کے ساتھ ہم نے بلا شبہ اظہار ہمدردی تو کیا ہے، لیکن ایک بات میں واضح کر دوں کہ اگر جو 3 مرڈرز ہوئے ہیں، صرف 2 نہیں ہوئے، تیسرا عبید الرحمان بھی اس میں شامل ہے، چوتھا بھی ہوا ہے، ایک چوتھا شمائلہ، لیکن 3 تو ڈائریکٹلی ان کے شکار ہوئے ہیں۔ ان تینوں کے لیے اگر کسی نے عملی طور پر قدم اٹھایا ہے تو وہ حکومت پنجاب ہے، جس نے پاکستان کی تاریخ میں ایسا واقعہ نہیں ہوا کہ ایک امریکن جس کا ذرا سا بھی کوئی تعلق تھا کسی ایمبیسی یا کانسولیٹ سے، اس کو پکڑ کے عدالت کے سامنے اگلے دن پیش کیا ہے۔ تو یہ جو اس کی عملیت ہے حکومت پنجاب کی اور ہمارے قائد شہباز شریف کی، یہ تو کسی کے اوپر اب اس کو شک نہیں ہونا چاہیے کہ وہ کتنے سیریس ہیں ان 3 پاکستانی جانوں کے لیے انصاف لینے کے معاملے میں۔ جہاں تک آپ نے قصاص اور دیت کا معاملہ اٹھایا ہے، یہ بڑا آسان ہے کہ یہ فٹ بال جو ہے وہ محترمہ نے، وزیر اطلاعات نے ہمارے گول میں پھینک دیا ہے۔ جو قصاص اور دیت کا معاملہ ہے، جو حکومت پنجاب ریاست کے طور پہ اس جرم کو پروسیکیوٹ کر رہی ہے، پروسیکیوشن کبھی قصاص اور دیت آفر نہیں کرتی۔ جو کرنے والا ہے، اور یہ بات واضح ہے کہ اگر حکومت امریکہ نے آپریٹ کرنا ہے تو حکومت امریکہ صوبائی حکومتوں کے ذریعے آپریٹ نہیں کرتی، وہ فیڈرل گورنمنٹ کے ذریعے آپریٹ کرتی، فارن آفس کے ذریعے۔ تو اگر ان دی اینڈ اس تمام معاملے کا جو سینٹرل پوائنٹ ہے، جو کور ہے، دیٹ از دا فارن آفس۔ اگر حکومت امریکہ نے قصاص اور دیت کا آپشن ایکسرسائز کرنا ہے، ان کو آپریٹ کرنا پڑے گا اپنی ایمبیسی اور فارن آفس کے ذریعے۔ پنجاب حکومت کا اس سارے معاملے میں جو رول ہے وہ یہ ہے کہ پنجاب کی سرزمین پر 3 پاکستانیوں کا قتل ہوا ہے، ہم نے اس غیر ملکی شہری کو پروسیکیوٹ کرنا شروع کر دیا ہے، عدالت میں اس کا چالان پیش کر دیا ہے، اس پہ چارج لگا دیے، اور اگر کسی نے اس کو یہ استثناء ثابت کرنا ہے یا قصاص اور دیت آپریٹ کرنا ہے تو وہ ریاست متحدہ امریکہ کی ایمبیسی یا فیڈرل گورنمنٹ جو فارن آفس کو ریپرزینٹ کر انہوں نے کرنا ہے۔ اور میں اس پر حیران ہوں اشر صاحب کہ یہ کون سے انسائکلوپیڈیا کھنگال رہے ہیں امیونٹی کے معاملے میں، کہ ان کو وقت چاہیے۔ امیونٹی نمبر 1 بڑی واضح ہے کہ حکومتوں کی مرضی پہ نہیں ہوتی، کہ اگر آج حکومت پاکستان کی مرضی ہے تو میں نے آپ کو امیونٹی دے دی اور کل وڈرا کر لی۔ اس کے لیے بڑا سمپل رول ہے کہ جو بھیجنے والا ملک ہے وہ ریسیونگ ملک کو ایک خط لکھتا ہے کہ ہمارے یہ لوگ ہیں، ان کو آپ نے یہ امیونٹی ہم نے دینی ہے، اور اس کے جواب میں جو ریسیونگ کنٹری ہے وہ لکھتا ہے کہ جی ہمیں یہ 5 لوگوں کی امیونٹی منظور ہے، باقیوں کی امیونٹی منظور نہیں ہے۔ لہٰذا اگر کوئی بھی ڈیکلیریشن کرنی ہے فارن آفس، اور وجہ یہ ہے کہ وہ ڈاکیومنٹیشن میری خیال میں، کیونکہ ابھی واضح تو نہیں ہوا لیکن موجود ہی نہیں ہے جو کسی بھی طرح اس کو ثابت کر سکے کہ ریمنڈ ڈیوس جو ہے ڈاکیومنٹیشن تو بہت ساری موجود ہے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ 3 ہفتے کا وقت نکالا ہے حکومت نے، اور یہ ڈاکیومنٹیشن تو ساری اس وقت کے خلاف جا رہی ہے نا۔ لہٰذا ان کو کوئی نیا، شاید ان کو کوئی پریسیڈنٹس ورلڈ وائڈ لے کر آنے ہیں، لیکن پریسیڈنٹس امریکہ میں بھی موجود ہیں۔ اگر آپ مجھے موقع دیں گے تو میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ بریک پہ بات کریں گے، اور جب بریک سے واپس آئیں گے تو انصار عباسی صاحب سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ حکومت کو آخر 3 ہفتے کس چیز کے لیے چاہیے۔ ایک وقفے کے بعد